والذی اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر حق کو سمجھ رہے اور اسی حیثیت سے اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ یہاں قرآن پاک نے یہود کی غلطی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں تعصبات کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ قومی حیثیت سے سب سے بڑا شرف ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو حاصل ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے یہ شرف پہلے بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت ان کو عطا فرمائی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی قوم اس فضیلت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ حق کے علمدار بنتے، انہوں نے جو غلطی کی وہ یہ ہے کہ جب تک نبوت ان کے پاس رہی کتابیں ان پر نازل ہوتی رہیں، تب تک تو وہ کسی نہ کسی حد تک ان کا حق پہچانتے رہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ آخری نبی کی وصیت بنی اسماعیل میں ہو گئی، ان ہی کے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کے مانند ایک نبی برپا ہوگا جس کے منہ میں وہ اپنا کلام ڈالے گا، اور یہ قرآن نازل ہوا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بالکل برخلاف بنی اسماعیل میں سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جن کے اوصاف یہاں نمایاں کیے جا رہے ہیں، یہ اس جماعت کے اوصاف ہیں کہ جب قرآن کی دعوت برپا ہوئی تو سب سے آگے بڑھ کر انہوں نے ہدایت پائی ہے۔ وہ بن دیکھے ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے یہ اصرار نہیں کیا کہ ہمیں دکھائیے، پھر ہم مانیں گے۔ وہ نماز کا اہتمام کرنے لگے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ اور جتنے ان سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاں نبی آئے تھے وہ ان سے واقف ہی نہیں تھے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ بس سنا ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کے لیے کوئی ایمانیات کا درجہ رکھتے تھے۔ جب اللہ کی کتاب آئی اور اس نے یہ کہا کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر بھی اللہ کی ہدایت آئی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کے مابین کوئی تفریق نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کسی تعصب کو آگے نہیں رکھا، بلکہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو بھی مان لیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے ساتھ وہ سب بھی مان لیا جو آپ سے پہلے نازل ہوا تھا۔ ان کے ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف اپنے پیغمبروں کو ماننا ہے اور دوسروں کو نہیں ماننا۔ یہاں میں آپ کی توجہ اس طرف بھی دلاتا جاؤں کہ ہماری امت میں بھی گروہ بن چکے ہوئے ہیں۔ یہاں گروہ کچھ جلیل القدر اہل علم کی نگرانی میں بنتے ہیں، اور پھر اسی نقطہ نظر کے علماء اس گروہ میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو صرف آپ نے ہاں کے علماء کو ماننا اور دوسروں کی بات نہ سننا، بلکہ اس کے برخلاف ہونا یہ چاہیے کہ پوری امتی مسلمہ ہماری ہے، اس کے تمام علماء ہمارے علماء ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم کسی کی رائے سے اتفاق کریں گے، کسی سے نہیں کریں گے، کسی سے استفادہ زیادہ کریں گے، کسی سے کم کریں گے، لیکن سب کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے۔ امام ابو حنیفہ بھی ہمارے امام ہیں، امام شافعی بھی ہمارے امام ہیں، امام مالک بھی ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے امام ہیں، یہ دیوبند بریلوی اہل حدیث یہ سب ہمارے علماء ہیں۔ ان سب علماء کا احترام کرنا، ان کو امت مسلمہ کے علماء سمجھنا اور ان کو اپنے علماء سمجھنا حق کا تقاضا یہ ہے۔ البتہ جس کی بات علم و عقل اور قرآن و حدیث پر پوری اترے گی،
اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور جس کی بات سے ہم اختلاف کریں گے شائستگی کے ساتھ اس کو بتا دیں گے۔ تو قرآن پاک نے اس بات کو نمایاں کیا کہ ایک طرف صحابہ کرام کی جماعت ہے جو اس کو بھی مان رہے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس کو بھی مان رہے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر فل واقع یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح کے ریب و گمان سے بالکل پاک ہو کر اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اگر آخرت پر یقین ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حق سامنے آئے تو انسان صرف تعصب کی بنیاد پر اسے رد کر دے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ جانتے ہوئے انسان غفلت کی نیند سو جائے اور اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ اسے اپنی آخرت سنوارنی ہے، اسے جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے۔